بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز جناب میں اور یہ کلاس انجمن ترقی اردو بہار پٹنہ کی طرف سے جناب محترم عبدالقیوم انصاری صاحب جو انجمن ترقی اردو بہار کے سیکریٹری ہیں اور بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے آن لائن کلاسز چل رہا ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی کتاب ہے اردو سب کے لیے۔ آج اسی کتاب کے حوالے سے میں کچھ سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ اردو سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ اردو اور ہندی بہت ہی آسان زبان ہے، اس کا سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اردو سے ہندی بھی سیکھ سکتے ہیں اور ہندی سے اردو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے کلاس میں نے آپ کو دیا تھا جس میں بہت ساری چیزیں بتائی تھیں۔ آج میں اردو کا ایک حرف عین کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو میں عین لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ شروع میں عین آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا، بیچ میں آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا، اور آخر میں آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا۔ اسی طرح عین کی ادائیگی ہندی میں کیسے کی جائے گی، مطلب عین کو ہندی میں کیسے لکھا جائے گا، شروع میں کیسے لکھا جائے گا، بیچ میں عین کو ہندی میں کس لفظ کے ذریعے لکھا جائے گا، اور آخر میں عین کو ہندی کے کس لفظ کے ذریعے سے لکھا جائے گا۔ بہت ہی اہم سبق ہے۔ عام طور سے ہمارے بچے اردو جو جانتے ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں عین ہے اس لیے ہندی میں بھی اس کے بدلے کوئی حرف آنا چاہیے۔ اسی تعلق سے میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور کلاس دینا چاہتا ہوں۔ غور سے سمجھیے، سنیے اور سمجھیے۔ ہندی میں اردو میں عین شروع میں آئے گا تو اس طرح لکھا جائے گا، آدھا عین لکھا ہے۔ عین جب شروع میں ہو تو آدھا لکھا ہے، پورا عین بھی نہیں لکھا ہے، صرف اس کا یہ حصہ صرف لکھا ہے عین کا۔ جیسے عادت، دیکھا آپ نے، صرف یہ حصہ لیا اور اس کے ساتھ الف جوڑ دیا، عادت ہو گئی۔ بیچ میں عین اگر آئے، شروع میں بھی کوئی حرف ہو اور اس کے بعد بھی کوئی حرف ہو، بیچ میں عین آیا تو اس عین کے لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ بیچ میں عین آیا تو عین کا منہ بند ہو جائے گا، جو شروع میں عین کا منہ کھلا ہوا تھا وہ منہ بند ہو جائے گا۔ یہ دیکھا آپ نے، ایسے لکھا جائے گا تا عین۔ بیچ میں آ کر کے عین کا منہ جو یہ کھلا ہوا تھا یہ بند ہو جائے گا اور اس طرح لکھا جائے گا تعالی، اور آخر میں پورا عین لکھا جائے گا۔ اگر کسی سے ملا ہوا نہ ہو عین تو اس طرح پورا عین لکھا جائے گا، اور اگر کسی حرف سے ملا ہوا ہو تو اس طرح لکھا جائے گا۔ جیسے شروع، عین کسی حرف سے ملا ہوا نہیں ہے، الگ ہے، اس لیے یہ پورا عین لکھا جائے گا، اور اگر کسی حرف سے ملا ہوا ہو تو اس طریقے سے لکھا
یاد رکھیے. جیسے عادت، عادت میں عین شروع میں ہے، دیکھا آپ نے. اب اس عین کو آ سے ہم لکھیں گے ہندی میں، آ کا عادت. شروع میں عین تھا اس لیے عین کو آ سے لکھا، کا عادت. عام، دیکھا عام، آ کا عام. تو شروع میں عین ہے تو عین کو کبھی آ سے ادا کیا، ٹھیک ہے. اور کبھی اے سے ادا کرتے ہیں، کبھی اے سے ادا کرتے ہیں. جیسے عینک، عین ہے، عین کے بعد یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، عین کو زبر ہے، یا سے پہلے زبر ہے عین. تو اس کو ہم ہندی میں اے سے ادا کریں گے. عینک، اے، اس طرح عینک. اور اگر یا سے پہلے زیر آ جائے، عین شروع میں اور یا سے پہلے زیر آ جائے، یعنی عین کو زیر ہو، عین کو زیر ہو اور اس کے بعد یا ہو، جیسے عید. تو یہ ای سے لکھیں گے، جیسے عید. اور اگر عین کو پیش ہو تو او سے لکھیں گے، جیسے عرف. عرف ہے نا، عرف لکھا. یہ بھی میں پہلے بتا چکا تھا کہ اگر را بیچ میں آیا اس کے بعد ساکن حرف ہو تو اوپر میں را کو ادا کرنے کے لیے اس طرح کا نشان دیں گے، اس طرح کا نشان دیں گے، اس سے را ادا ہوگا ہندی میں. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ عین ایک حرف ہے، عین ایک حرف ہے. یہ عین اگر شروع میں آوے، یہ عین اگر شروع میں آئے تو کبھی آ سے، کبھی اے سے، کبھی ای سے، کبھی او سے ہم لکھیں گے. آ سے لکھیں گے کب؟ جبکہ عین کے اوپر زبر ہو تو آ سے لکھیں گے. اے سے لکھیں گے کب؟ جبکہ اے عین پر زبر ہو لیکن اس کے بعد یا آوے. عین پر زبر ہو، آ کے بعد یا آوے تو اے سے لکھیں گے. عین پر زبر ہو، یا آئے تو اے سے لکھیں گے. ای سے لکھیں گے کب؟ جبکہ عین کو زیر آیا اور اس کے بعد یا ہو تو ای سے لکھیں گے. اور او سے لکھیں گے جبکہ عین کے اوپر پیش ہو. مثال کے طور پر عادت، عام، عینک، عید. اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں. اب اگر عین درمیان میں ہو، بیچ میں عین ہو، اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں اردو میں اگر بیچ میں عین ہو تو یہ میں نے بتا دیا کہ عین کو اس طرح سے لکھا جائے. لیکن اگر عین اردو میں بیچ میں آ رہا ہے، جیسے باغ، شیر، جعلی، تو اس کے لیے ہندی میں کوئی ورڈ نہیں آئے گا، کوئی لفظ نہیں آئے گا، کوئی شبد نہیں آئے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ عین سے پہلے اگر زبر ہے تو اس کے لیے آکار بڑھا دیں گے. جیسے بار تھا تو عین کے لیے الگ سے کوئی حرف نہیں آیا، البتہ با کے بعد ایک آکار بڑھا دیا، با کا با، دا با. آ کے لیے آ، ای، ای، اے، ای، او میں سے کوئی حرف نہیں لایا، جیسے کہ شروع میں ہوتا تو لاتا ہے. چونکہ بیچ میں ہے اس لیے ہندی میں بعد کو بعد لکھا جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز اور سمجھیے، ہندی میں بعد لکھا، آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. بعد کہیں پہ صرف بعد لکھا ہوا ہو تو بعد، اس کو ہم بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. بعد کے معنی ہوا ہو جاتا ہے اور بعد کے معنی بعد میں
پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بات ایک ہی لفظ ہے اور اس لفظ کے ذریعے سے الف کے ساتھ بھی ہم بات لکھتے ہیں اور عین کے ساتھ بھی بات لکھتے ہیں۔ تو اگر درمیان میں آ جایا ہے تو بات لکھیں گے شعر۔ دیکھیے شعر، کویتا وغیرہ جو لکھا جاتا ہے، شعر وغیرہ سب، یہ شعر ہے، اس کو ہندی میں ہم ایسے لکھیں گے۔ لیکن اگر کہیں پہ شعر لکھا ہوا ہے تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ شعر ہی ہے، یہی شعر ہے؟ وہ شعر بھی تو ہو سکتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، جو چیرتا پھاڑتا ہے، وہ شعر اگر لکھنا ہو تب بھی یہ لکھیں گے، اسی طرح سے لکھیں گے شعر۔ اس شعر کو جو جنگلوں میں رہتا ہے، جو جانور ہوتا ہے، وہ شعر اگر لکھنے کے لیے کہا جائے تب بھی ایسا لکھا جائے گا، اور شعر کہا جائے تب بھی ایسے ہی لکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہندی کے اس لفظ کے ذریعے سے پریشانی ہو سکتی ہے کہ یہ جنگلوں میں رہنے